بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ چونکہ محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے ان کی بھی شہادت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات تو کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں، اور اب سے چند سال پہلے میں تو سمجھ رہا تھا شاید گزشتہ سال ہوگا یا اس سے پہلے ہوگا، لیکن تقریباً 4 سال ہو گئے. زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے. 2021 میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا وغیرہ کا تذکرہ ہوا تھا، تو خیال یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا، بس ملتوی ہوتا رہا. اس لیے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ ان پر بات کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. اسلام کے ایک اہم بنیاد اور ایک ستون ہے. ایک بہت ہی عظیم شخصیت جن کے ظاہری کمالات بھی بیان کرنا مشکل ہے، باطنی کمالات کو تو کون پہچان سکتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ ظاہری حالات جو کچھ ہم الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں وہ بھی، اور پھر وقت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں بہرحال جو ضروری چیزیں ہیں، اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ میں ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں. لیکن یہ کافی نہیں ہوگا، اور ان کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوگا یہ چند منٹ، آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ہم بات کر لیں گے تو. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکتی ہو تو پوری چھوڑ نہ دی جائے، کچھ نہ کچھ تو تذکرہ کر ہی لیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت ہجرت سے 40 سال پہلے، یعنی ہجرت کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت اور ان کی بھی ہجرت کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہجرت کے وقت 53 سال تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقریباً 13 سال چھوٹے ہیں. ان کا نام عمر ابن الخطاب بن نفیل، ان کے والد خطاب بن نفیل یہ بنو عدی قبیلے سے تھے، عدوی کہلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حفص رکھی تھی. ان کی کنیت تو ابو حفص تھی، اور حفص کے معنی شیر کے آتے ہیں. چونکہ ان میں بہادری بہت تھی، اللہ نے ظاہری وجاہت، ظاہری قوت، جسمانی قوت بھی دی تھی، ایمانی قوت اور عزم اور ارادہ اور پختگی بھی بہت مضبوط تھی. عجیب کمالات کے مالک تھے یہ. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور یہ ایک موقع نہیں ہے، کئی مواقع ہیں جب ان کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ انہوں نے حق کو بالکل کھل کر واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ ایسے کئی واقعات ملیں گے۔ مشہور واقعات میں ایک واقعہ تو وہ ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے، تو پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ ہم کھل کر جا کر کعبہ کے سامنے مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک طرف عمر رضی اللہ عنہ، ایک طرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچ میں صحابہ کی ایک مختصر سی جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان، اور کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھی۔ الفاروق کہلائے، جنہوں نے حق کو واضح کر دیا، حق و باطل میں فرق واضح کر دیا۔ ایک منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کے اور یہودی کے درمیان کوئی واقعہ پیش آ گیا، تو یہودی کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں۔ منافق جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق فیصلہ ہی کریں گے، تو وہ چاہ رہا تھا کسی اور کے پاس جا کر، جو یہودیوں کا بڑا ہے، وہاں جا کر فیصلہ کرائے، کیونکہ یہودیوں کا بڑا وہ منافق کو جانتا تھا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، تو اس کو امید تھی کہ وہاں تو شاید میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ خیر، اس یہودی کے کہنے پر اور اصرار پر فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تھا اس یہودی کے حق میں۔ وہاں تو انصافی تھا۔ وہاں سے جب نکلے تو اس منافق نے یہودی سے کہا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں، ہم عمر کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ تو غیروں سے سخت نفرت کرنے والے، یہودیوں سے نفرت کرنے والے ہیں، تو وہ یہودی کے خلاف شاید فیصلہ کر دیں۔ یہ دونوں گئے، ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ یہودی نے جا کر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پوری بات بتا دی کہ ہم وہاں گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ اس پر راضی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر سے فیصلہ کرانا ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا ایسا ہی ہے؟ اس منافق سے پوچھا، اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے، اس کی گردن اڑا دی۔ لوگوں میں شور ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل فرمایا کہ نہیں، یہ مسلمان نہیں تھا۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ یہ مومن نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اور آپ کے فیصلے پر وہ کہیں کہ نہیں کوئی اور فیصلہ کر دیں۔ بہرحال یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دی تھیں، جن کی بنا پر ان کو فاروق کہا گیا۔ بچپن ان کا اس طرح گزرا کہ ان کے والد بڑے سخت مزاج تھے اور بڑی محنت والے کام بچوں سے لیا کرتے تھے، سختی کے ساتھ اور محنت والے کام، تو ظاہر بچے بھی مضبوط اور بہادر بنیں گے۔ اونٹ چرانے کی ذمہ داری دی تھی، پڑھنے لکھنے کا تو دستور تھا نہیں، تو کبھی کبھی نگرانی بھی کیا کرتے تھے، چپکے سے جا کر دیکھتے تھے اونٹ چرانے گیا ہے کیا کر رہا ہے، اگر دیکھتے کہ بیٹھا ہے تو پٹائی ہوتی تھی۔ غافل پاتے، کبھی بیٹھا ہوا دیکھ لیتے، ان کا یہ تھا کہ نہیں چلتے پھرتے رہو، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرو، بیٹھنا یہ کیا کام ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور میں اس علاقے سے گزرے جہاں اونٹ چرایا کرتے تھے، تو رونے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرانے آتا تھا، میرے والد میری پٹائی کرتے تھے کہ تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تو کیا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے دیا۔ بہرحال جب بچپن میں اور پھر جوانی کا جو دور شروع ہوا، اس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کشتی کرنا، جیسے آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اس میں بھی حصہ لیتے تھے، اور گھوڑا سواری وغیرہ اس کی بھی مشق کی، تیر اندازی ان چیزوں کی مشق کی، جو عام طور سے جنگی حالات پیش آیا کرتے تھے، ان چیزوں میں بھی انہوں نے
مشق وغیرہ کی تھی، فصاحت و بلاغت اور خطابت وغیرہ، بیان اور خطابت وغیرہ اس کے بھی مواقع ان کو ملتے رہے۔ لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا، حالانکہ مکہ مکرمہ میں اس کا دستور کم تھا، لیکن انہوں نے اپنے شوق سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ تجارت وغیرہ اس کا بھی بڑا تجربہ حاصل کیا اور بہت سے اسفار بھی کرتے رہے۔ اور یہ اسفار اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ کسی کو تیار کیا جاتا ہے کسی کام کے لیے، یہ اسفار بعد میں ان کو کام آئے جب ان کو خلافت کا وقت آیا اور اسلامی حکومت پھیلی تو ان کے سامنے نقشے تھے گویا کہ ملک شام میں یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی ان کو جو کسی زمانے میں نوجوانی کے زمانے میں جب وہ تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے اور اسفار کیا کرتے تھے، بلکہ جاہلیت میں وہ قریش کے ایک سفیر کی حیثیت سے جایا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو اسفار وغیرہ کا بھی اور مختلف ممالک وغیرہ کا بھی اچھا تجربہ حاصل تھا۔ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ نوجوانی کا جو دور تھا، شروع میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے سخت مخالف تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی ان کو، جسمانی بھی، دماغی یا ذہنی صلاحیت ایسا جو ہوتی ہے نا، جو وہ صلاحیت پھر ایک قائد ہونے کی، ایک امیر ہونے کی حیثیت سے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، بڑی عجیب صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اور ہمت و شجاعت اور بہادری، سخاوت، یہ سب چیزیں بھی اعلیٰ درجے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، بڑی عجیب صلاحیت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے یہاں زیادہ محبوب ہو اس کو تو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو اس کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما، ابو جہل یا عمر بن الخطاب۔ دونوں چونکہ ایک طرح کے لیڈرشپ، قائد ہونے کی بہترین صلاحیتیں، سمجھداری، بہادری، یہ سب چیزیں دونوں میں تھیں، لیکن ظاہر ہے دونوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ خیر اسلام لانے کے بعد تو وہ صلاحیتیں اچھے کاموں میں استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن راوی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اور صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ یہ مجھے دے دیجیے۔ اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دعا کیا ہے، اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت دیجیے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، کثرت الگ چیز ہے، قوت اور غلبہ الگ چیز ہے۔ 100 لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی بات الگ تھی، اور ایک ایسا شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ان کی بات الگ ہے۔ یہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تو ایسے بہادر قسم کے لوگ، بڑے عجیب لوگ تھے۔ تو خیر واقعتاً ان کا اسلام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی رحمت اور نعمت تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 28 سال کے تھے اور تقریباً 40ویں نمبر پر وہ مسلمان ہوئے۔ واقعہ سب نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ اچھا کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور میں اس کو اتنا بڑا انعام دوں گا۔ انعام بھی مقرر کر دیا کہ اتنا یہ اتنا یہ، اور صرف پیسوں کا اور انعام کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اچھا ہمارے خاندان میں تفریق ہو رہی ہے، ہمارے آبائی وطن، ان کا ہمارا آبائی دین جو ہے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، بتوں کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اگر ابھی سے رکاوٹ نہ ڈالی تو آگے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، مشکلات پیش آئیں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھا، ان میں جوش تھا، جذبہ تھا، اٹھے کہ اچھا یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، تلوار نکالی، چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، نعیم رضی اللہ عنہ، ملاقات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تلوار نکالے جا رہے ہیں،
اور اندازہ کچھ ہو گیا کہ کچھ برے ارادے سے جا رہے ہیں۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں ان کی خبر لینے جا رہا ہوں، میں ان کی خبر لینے جا رہا ہوں، آج تو میں معاملہ تمام ہی کر دوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ روکنے کی کوشش کی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اچھا تم بھی ان کے حق میں ہو، ان کی طرفداری کر رہے ہو۔ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جان بچانا مقصود تھا۔ کہا کہ تم دوسروں کی فکر میں کیا پڑے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور تمہارے بہنیں بھی، ان کو تو دیکھو، وہ بھی تو مسلمان ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غصے میں آ گئے، اور حضرت ان کی بہن جو تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت الخطاب، اور ان کے شوہر تھے سعید ابن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں گئے تو دیکھا کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کون تھے؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن سکھایا کرتے تھے۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو قرآن سکھا رہے تھے، یہ قرآن پڑھ رہے تھے، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اندر گئے، کیا پڑھ رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بات ٹالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا مجھے سب پتہ ہے تم لوگ کیا ہو، اور تم لوگ اپنے آبائی دین کو چھوڑ چکے ہو، صابی بن گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوی کی پٹائی شروع کر دی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی۔ تھے مضبوط تھے، بہادر تھے۔ بہن نے روکنے کی کوشش کی تو ان کو بھی مارا، وہ بھی اتنا مارا کہ زخمی ہو گئے، ان سے بھی خون بہنے لگا۔ آخر جب پٹائی کی اور مارا، پھر دیکھا کہ اچھا یہ بھی زخمی۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے غسل تو کیا نہیں ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کتاب کو اس زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے صحیفے کی شکل میں، اس لیے کہ قرآن تو پورا نازل ہوا بھی نہیں تھا، کچھ حصہ نازل ہوا تھا، تو لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو تو پاکیزہ لوگ، جو پاک لوگ ہوتے ہیں وہی چھو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ واقعہ میں، لا یمسہ الا المطہرون، چاہے اس کی تفسیر میں ہم کہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یا جو بھی ہیں، بہرحال اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جملہ فرمایا تھا، وَهَذَا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اس زمانے سے جو شروع دور میں، ابھی تو اسلام کی بنیاد پڑ رہی ہے، شروع کا دور ہے، 40 پہ مسلمان ہو رہے ہیں، بالکل شروع کا دور ہے، اس وقت بھی لوگوں میں یہ بات پوری طرح محفوظ تھی، اچھی طرح لوگ جانتے تھے کہ قرآن کو ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عجیب بات ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وضو ضروری نہیں ہے، جنابت میں اور حیض میں بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ خیر مسئلے کی بات نہیں جاتا میں۔ تو خیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، جو بھی تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام تھا۔ غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد وہ صحیفہ لیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، اور سورہ طٰہٰ کی آیات ہم دیکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو عربی جانتے ہیں اور عربی فصاحت و بلاغت سے وہ واقف ہیں، وہ جب پڑھیں گے تو عجیب اثر تھا اس کا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ عجیب اثر تھا، رونے لگے، سیدھے وہاں سے تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام ہوا کرتا تھا وہاں تشریف لے گئے، دار القم۔ وہاں پہنچے ہیں تو لوگوں نے دیکھا اچھا ہے تو عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، چونکہ وہ تو وہی حالت تھی، تلوار ہاتھ میں ہے، عمر آئے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بڑے بہادر تھے، آنے دو، اچھے ارادے سے آئیں تو ٹھیک ہے، اور اگر برا ارادہ ہے تو انہی کی تلوار سے ان کی خبر لے لیں گے۔ دروازہ کھولا، جب وہ اندر آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے، تلوار ہاتھ میں عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے خود کھڑے ہو کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیا، کس مقصد سے آئے ہو، کیا کام ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے زور سے اللہ اکبر کہا، جس سے کہتے ہیں کہ پورے وہاں سے لے کر مسجد حرام تک پورے مکہ مکرمہ میں ان کی آواز گونجی۔ یہ کسی خوشی اور اچھے موقع پر جب تکبیر اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، یہ وہاں سے یہ سنت جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا محمد قد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ زمین والے تو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر خوش ہیں ہی، اور آسمان والے فرشتے بھی عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر خوش ہو رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد علانیہ مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام کو ایک ایک تک پہنچاؤں گا اور اس کا اعلان کروں گا۔ وہ جاتے تھے، اعلان کرتے تھے، لوگ ان کو کبھی کبھی ظاہر لوگ مجمع جمع ہو جاتا تھا ان کے خلاف، کبھی یہ غالب آتے کبھی وہ غالب آتے اور ان کو زخمی کرتے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، مار پیٹ کا سلسلہ چلا، اور ظاہر عمر رضی اللہ عنہ کی قوت ایسی تھی کہ کوئی بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہاں کچھ نہ کچھ مار پیٹ کا سلسلہ رہتا تھا، لیکن مزاج یہ تھا کہ نہیں، اسلام ان تک پہنچانا ہے۔ اس طرح ہم چھپ چھپا کر رکھیں گے تو ان تک اسلام کیسے پہنچے گا؟ عجیب عجیب خصوصیات ہیں ان کی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، اے عمر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا نہیں دیکھتا، الا سلک فجا غیر فجک، جس راستے پر چل رہے ہو اس سے وہ خود راستہ بدل دیتا ہے۔ ایسی ان میں قوت تھی، عجیب ان میں شدت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر اور وزیر بھی تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بنے، اس لیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح اہم معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ساتھ ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ آگے آگے رہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا تھا، اس خواب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ الفاظ جو ہیں حدیث کے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمر کو دیکھا، لم ارى عبقریا من الناس یفری فریہ، میں نے نہیں دیکھا ایسے مضبوط، ایسے قوی، ایسے عجیب و غریب شخص کو جو ان جیسا کام کرنے والا اور ان جیسی یعنی جس کو کہتے ہیں کارکردگی اور اچھے یعنی نتائج جس کے ذریعے سے ظاہر ہوں، تو ایسا کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق بات عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلے لوگوں میں بعض لوگ محدث ہوا کرتے تھے۔ یہ لفظ بہت ضروری ہے کہ یہ لفظ تھوڑے سے اعراب سے بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث جو بے وضو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محدث بدعت کو کہتے ہیں، نئی ایجاد کی ہوئی چیز کو، ایک ہوتا ہے محدث حدیث بیان کرنے والا، حدیث سے تعلق رکھنے والا، ایک ہوتا ہے محدث، یہاں پر محدث ہے۔ تم سے پہلے کے لوگوں میں بھی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث وہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں حق بات اتار دیں اور وہ حق بات لوگوں کو بتائیں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو کسی کے دل میں حق بات کا اللہ کی جانب سے اتار دیا جانا، اور وہ جب زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو اللہ کے القاء کیے ہوئے اس الہام کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ حق ہی ہوتا ہے۔ الہام تو مختلف لوگوں کو ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، لیکن خصوصیت کے اعتبار سے جس میں یہ کہہ لیں کہ زیادہ
اور اکثر یہ کہہ لیں کہ حق ہی ہوتا ہے اور غلطی کا احتمال نہ ہونے کے برابر یہ ہے محدث۔ فرمایا کہ فَإِن يَكُ فِي أَحَدٌ فِي أُمَّتِي فَإِنَّهُ عمر، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ واقعات بھی جمع فرمائے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی بات آئی اور قرآن نے اس کے مطابق آیت نازل کر دی، انہوں نے زبان سے کوئی بات فرمائی، قرآن میں آیت نازل ہو گئی۔ ایسے کئی ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20، بعضوں نے 25 اور 26 بھی شمار کیے ہیں۔ بہرحال مختلف ایسے حالات پیش آئے کہ ان کی ایک رائے تھی اور قرآن میں وہی حکم نازل ہو گیا۔ باقی کیا کیا ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں بہت بڑی خصوصیت ان کے جس مقام پر، جس اونچے مقام پر وہ فائز تھے، ان تمام اعلیٰ مقام اور ان کے اعزاز، ان کی شہرت، ان کا دبدبہ، ان کا غلبہ، ان کی قوت، ان تمام کے ساتھ ساتھ انتہائی سادگی، انتہائی تواضع، اور کوئی بھی حق بات کہہ دے، چاہے اس کی رائے بھی صحیح ہو، عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی صحیح ہو، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کبھی زیادہ صحیح ہے، سامنے والے کی بھی ٹھیک ہے، سامنے والے کی بات کو لے لیتے تھے۔ قرآن کی آیت پیش کر دی، حدیث پیش کر دی، بس تم جیت گئے، عمر ہار گیا، تم جیت گئے، چاہے اس کی بات اس موقع کے لحاظ سے اتنی درست نہ بیٹھتی ہو لیکن غلط نہیں ہے تو اس کی بات کو قبول فرما لیتے تھے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، یہ کہا جائے کہ کمالات میں انسان کو اعلیٰ درجے پر پہنچانے والی یہ چیز ہے، اور کمالات سے گرانے والی یہی چیز کی مخالفت ہے۔ یہ بڑی چیز ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا دیندار ہوگا، عبادت گزار ہوگا، مقرر ہوگا، جو بھی ہم کہہ لیں اس کے بارے میں، جو بھی اس کے القاب ہم لگا دیں، شیخ لگا دیں، مفتی لگا دیں، بزرگ لگا دیں، جو بھی لگا دیں، لیکن اگر یہ صفت نہیں ہے کہ اسے کوئی غلطی بتائے اور وہ مان لیں، کوئی اسے بتا دے کہ دیکھو آپ کا یہ کام یہ جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں، یہ خلاف شرع ہے، اور وہ اس کو قبول کر لے، اس کے بجائے ہوتا ہے کہ غصے میں آ جائیں کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ میرے سامنے ایسی بات کرے، مجھ پر تہمت لگائے کہ میں حرام کام یا غلط کام کر رہا ہوں۔ یہ چیز ہے الفاروق جس کو کہا گیا نا، عمر رضی اللہ عنہ کی صفات میں یہ ایسی صفت ہے کہ جس میں صحیح اور غلط انسانوں کی پہچان ہو جاتی ہے، اہل حق اور اہل باطل کی پہچان ہو جاتی ہے، اہل اللہ اور اہل دنیا کی پہچان ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے، ہم صرف عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا، بلکہ عام اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ یہ بڑی خصوصیت ان کی ہے، میں نے اس لیے بیان کر دی کہ کہیں اخیر میں دوسرے واقعات کے ساتھ یہ بات رہ نہ جائے۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو ان کی خصوصیت ہے کہ کوئی ان کی غلطی بتائے اور وہ قبول نہ کریں، یہ کبھی ممکن ہی نہیں تھا، بلکہ غلطی تو کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی ہوا کرتی تھی کہ بسا اوقات وہ ظاہراً کوئی حکم ہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر اس میں اس موقع کے لحاظ سے یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہونا چاہیے، اور وہ کوئی رائے دیتے، اگر کوئی کہتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا، بس ٹھیک ہے، تم صحیح ہو میں غلط ہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حالات کچھ الگ تھے، اب حالات میں فرق آ گیا، آج کل کے حالات کا تقاضا یہ ہے، پھر بھی کوئی کہہ دیں آپ غلط، ٹھیک ہے عمر غلط ہے۔ یہ عجیب ان کی شان تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو کبھی قوت نہ دو اور دوسرے کی بات مان لو اور قبول کر لو۔ بہرحال ان کے مزاج میں سادگی اتنی زیادہ، اس کے بھی کچھ واقعات ہیں، میں آگے ایک دو بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ جو لوگ جہاد میں جایا کرتے تھے تو ظاہر مجاہدین کے اہل و عیال، اہل خانہ تو پیچھے گھر میں ہیں، تو ان کے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کا بھی اہتمام فرماتے تھے، خود گھر جاتے تھے، دروازے پر معلوم کرتے کوئی ضرورت ہے،
تمہیں پوری کر دوں، آپ لوگوں کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اچھا ضرورت ہے، اچھا بچے کو ساتھ کر دوں، میں لے جاتا ہوں، بازار میں جاتے اس کو دلاتے اور گھر بھیج دیتے تھے۔ یہ خود اپنی ذمہ داری، یہ نہیں کہ کسی کو بھیج دیا، خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر خود تشریف لے جاتے تھے اور بچوں کے ذریعے سے ان کے ضروریات پوری کراتے تھے۔ کبھی کوئی قافلہ آ گیا مدینہ منورہ میں، تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلو قافلہ آیا ہوا ہے، لوگ تھکے ہوئے ہیں، سب سوئے ہیں، تجارتی قافلہ ہے، کہیں کوئی ان کے سامان کو نقصان نہ پہنچا دے، چلو ہم پہرا دیتے ہیں۔ رات بھر پہرا دیتے رہے۔ کون؟ امیر المؤمنین، جن کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے اور دبتے تھے، یہ اس چھوٹے سے تجارتی قافلے کا پہرا دے رہے ہیں۔ کسی جگہ جا رہے ہیں تو ایک بڑھیا ہے، معذور ہے، نابینا ہے، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں اور انتظامات کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی مسافر عورت کو دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ ایک مسافر تھے، جا رہے تھے اور ان کی بیوی کو ولادت درد ذیل ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی، وہیں بیچارے مدینہ کے کنارے میں ہی خیمہ لگا کے وہاں ٹھہر گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، رات چکر لگایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے۔ دیکھا کسی کے آواز آ رہی ہے کراہنے کی، کیا بات ہے؟ مسافر ہیں، یہاں گزرے ہیں اور عورت کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی اور مرد اور میاں بیوی ہیں، کوئی عورت ہے نہیں۔ اچھا چل جلدی سے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی اہلیہ کو بلا کر لاتے ہیں کہ تم سو رہی ہو، یہاں ایک عورت ہے جو ضرورت مند ہے، چلو آ جاؤ۔ اہلیہ بھی اہلیہ تھیں، ان کی اہلیہ تھیں، ساتھ چلتی ہیں اور کھانے پینے کا بھی کچھ نظم، کپڑے کچھ کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کر لیتے ہیں، ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اہلیہ کو اندر بھیج دیا، مرد سے کہا کہ باہر آ جاؤ، یہ عورتیں وہ سنبھال لیں گی۔ اس کو پتہ نہیں کہ یہ کون شخص ہے۔ اتنے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں امیر المؤمنین آپ کے ساتھی کو بتا دیجئے کہ ان کے یہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا ہے۔ وہ مسافر سن کر گھبرا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی دیتے، نہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر صبح ان کو اپنے یہاں بلایا اور وہاں ان کو کچھ مزید ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیں اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ بچہ جب تک چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس کو تو کوئی خرچہ ہے نہیں، ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ جیسے ہی وہ کھانا شروع کر دے گا تو اب اس کے اخراجات بڑھیں گے، تو اس وقت سے پھر اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ تو یہ سوچ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کا وظیفہ مقرر کیا تھا جب سے ان کا دودھ چھڑا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی عجیب ہے۔ رات میں گشت فرماتے تھے، ایک جگہ دیکھا بچہ روتا ہے۔ ماں کون ہے؟ اس کو کہا کہ دیکھو بچہ رو رہا ہے، خیال رکھ لو۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے چلے گئے۔ اس کو پتہ نہیں کہ کون آدمی تھا جو مجھے کہہ کر گیا۔ دوبارہ اس طرف سے گزرے، پھر دیکھا بچہ رو رہا ہے۔ کیا بات ہے، بچہ رو رہا ہے، ذرا اس کا خیال رکھو، دیکھو رو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسا احساس ہوگا؟ ورنہ تو انسان نے سوچتا ہے ماں ہے، سنبھال لے گی اپنے بچے کو، ہم کیوں دوسروں کے بچے کے رونے کی فکر کریں؟ نہیں، ہر ایک کی فکر ہے، ہر ایک کی فکر ہے۔ پھر وہاں سے گزر ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر دیکھتے ہیں بچہ رو رہا ہے کہ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ کیا بات ہے، میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بچے کا خیال رکھو، وہ رو رہا ہے، کیا بات ہے، اس کو کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگی تم نے مجھے تنگ ہی کر دیا ہے۔ پتہ نہیں تھا کون ہے۔ بات یہ ہے کہ خلیفہ کی طرف سے، امیر المؤمنین کی طرف سے حکم یہ ہے کہ بچہ جب تک دودھ نہیں چھوڑتا اس وقت تک اس کو وظیفہ نہیں ملتا، تو اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس بچے کا دودھ چھڑا دوں اور بچہ اس وجہ سے رو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ فجر کی نماز پڑھی اور بہت روئے اور فرمانے لگے کہ پتہ نہیں عمر کے اس فیصلے کی وجہ سے کتنے بچوں کو تکلیف ہوئی ہوگی اور کتنے بچے راتوں کو روئے ہوں گے۔ اپنے فیصلے کو غلط سمجھا، حالانکہ بات صحیح تھی۔ اپنے فیصلے کو غلط قرار دیا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے بچوں نے تکلیف اٹھائی ہوگی۔ فرمایا کہ اب بچہ پیدا ہوتے ہی ان کو وظیفہ ملے گا، دودھ چھڑائے نہ چھڑانے کی قید ختم کر دی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مائیں
دودھ چھڑانے کے لیے جلدی وظیفہ حاصل کرنے کے لیے جلدی دودھ چھڑا دیں، ایسا نہ ہو۔ بہرحال ہم لوگ ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں بچوں کو جو ملتا ہے چائلڈ بینیفٹ وغیرہ ملتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ سلسلہ، بلکہ پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات زیادہ تھی تو یہ سلسلہ زیادہ عام ہوا تھا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں اسی طرح تھا کہ یعنی غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان لوگوں کی امداد وغیرہ یہ چیزیں ان میں بہت عام تھیں، اور ایک چیز پر جب وعدہ کر لیا اور معاہدہ ہو گیا تو اس پر بڑے پابند تھے۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق واقعات سے ہے، جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، میں تو صرف کچھ باتیں مثال کے طور پر بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئیں، ان فتوحات کی بھی تفصیل میں اب نہیں جا سکتے، صرف میں مختصر چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو روم کا علاقہ فتح ہوا، پھر ایران، فارس وغیرہ کے علاقہ فتح ہوا، کسرا جو تاج پہنتا تھا جو بہت زیادہ قیمتی، اور کنگن پہنتا تھا، کڑے، وہ بھی بہت قیمتی تھے۔ کسرا کا تاج اور کسرا کے کنگن جب وہ فتح ہوا علاقہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے۔ خیر وہ جو مال غنیمت آیا تھا اسے دیکھ کر بھی عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ بعض صحابہ نے جو مقربین تھے انہوں نے عرض بھی کیا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا ہاں، اتنے بڑے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ماتحت کر دیا اور اسلام کی دعوت وہاں پہنچا دی اور اسلام وہاں تک پھیل گیا، خوشی کی بات تو ہے، لیکن یہ مال کا کثرت سے آنا یہ انسان کے دل میں مال کی محبت پیدا کرے گا۔ مال کی محبت ہوگی تو آپس میں بغض اور کینہ اور عداوتیں پیدا ہوں گی، اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں مال یہ سب چیزیں لے کر آتا ہے۔ اس پر وہ پریشانی کا اظہار فرما رہے تھے، بڑی گہری نظر تھی۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد تھا کہ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والا جو شخص تھا سراقہ بن مالک، واقعہ سب نے پڑھا ہوگا، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو سراقہ بن مالک کو پتہ چلا کہ اچھا یہ دونوں حضرات یہاں سے گزرے ہیں، لوگوں سے چھپ کر وہ پیچھے چلا گیا پکڑنے کے لیے کہ انعام مل جائے۔ اور جو بھی واقعہ پیش آیا تھا اس وقت جب سراقہ بن مالک نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ دیکھا اور دیکھا کہ گھوڑا وہ چل نہیں سکتا اور اس کے پیر زمین پر چلے جاتے ہیں، وہ گر رہے تھے، وہ تو بہرحال سمجھ گئے کہ ان کے پیچھے کوئی خصوصی طاقت ہے۔ تو سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اچھا اب میں آپ کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، آپ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک جو ابھی دشمن ہے، پیچھے آ رہا ہے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کا تاج اور کنگن تمہیں پہنایا جائے گا۔ کہاں نظر ہوگی کہ مکہ میں رہنے کی جگہ نہیں، امن نہیں ہے، جان کے دشمن لوگ قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، کوئی قوت حاصل نہیں ہے، چند لوگ اسلام میں ہیں جو اپنے جان بچانے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ حبشہ میں اپنے آپ کو سکون سے رہنے کے لیے، امن کے ساتھ رہنے کے لیے حبشہ میں ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک سے فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کا تاج اور کنگن تمہارے پاس ہوں گے۔ خیر اب کسرا کا تاج اور کسرا کے کنگن یہاں پہنچ چکے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو اس وقت آپ نے فرمائی تھی، ہجرت کے موقع پر فرمائی تھی، تقریباً 17 سال پہلے فرمائی تھی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر یہ فرمایا تھا اور آج میں یہ دونوں چیزیں ان کو دے رہا ہوں، یہ کسرا کا تاج ہے، یہ کنگن ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ چیز نہیں ملی جو آج سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا۔ یہ وعدہ کا پورا کرنا۔ اور پھر جب یہ فتوحات ہونے لگیں، ایک ایران کا شہزادہ
ہرمزان مسلمانوں کا سخت دشمن اور مخالف پکڑا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے؟ آخر بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو ہرمزان نے کہا، وہ بھی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ قتل کا فیصلہ تو کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں میں بھی کئی قتل کیے تھے، کہا کہ آپ قتل کا فیصلہ تو کر رہے ہیں، اچھا مجھے پانی تو پلا دیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا، پانی دیا۔ پانی ہاتھ میں لے کر وہ کہتے ہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے ہی کہیں مجھے اڑا نہ دیا جائے، مجھے ذرا تسلی تو دے دیں کہ آپ پانی پینے دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تم پانی نہیں لے پیتے اس وقت تک تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، تمہیں امن دیا جاتا ہے جب تک تم پانی نہ پی لو۔ اس نے پانی زمین پر گرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ وعدے کے پابند ہیں، حالانکہ چکر بازی ہے۔ بہرحال پانی زمین پر گرا دیا، کہنے لگا آپ نے کہا تھا جب تک یہ پانی نہیں پی لیتا تب تک امن ہے، دوسرا پانی منگوا کر دے سکتے تھے، لیکن ان حضرات کی شان ہی کچھ اور تھی، ہمارے جیسے چکر باز نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ صحابہ وہاں تھے، پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ امن دے چکے ہیں، پانی اس نے پیا نہیں، زمین پہ گرا دیا، پانی تو پیا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم آزاد ہو جاؤ۔ اس کو وہاں سے ہٹا دیا، آزاد کر دیا، وہ چلا گیا، حالانکہ وہ قید ہوا تھا اور قتل ہونے کا مستحق تھا۔ کہا ٹھیک ہے، تم آزاد ہو جاؤ۔ جانے کے بعد پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں بیت المقدس بھی فتح ہوا، تقریباً سن 16 ہجری میں، اور اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، اس واقعے کی بھی تفصیل میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حالانکہ مسجد اقصی اور یہ چیزیں تو ایک اہمیت رکھتی ہیں آج کل کے دور میں، لیکن یہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر وہاں مسجد اقصی فتح کرنے گیا تھا، بیت المقدس، وہاں پر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الامراء تھے لشکر کے۔ وہاں کے جو پادری تھے انہوں نے آ کر دیکھا، کہا کہ دیکھو ہمیں پتہ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد اقصی کو کون فتح کرے گا، اگر تمہارے اندر وہ علامتیں ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن تمہارے اندر وہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر ہماری کتابوں کے لحاظ سے تم اس علاقے کے فاتح نہیں ہو، ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اور 20 سال بھی لڑتے رہو، تم فتح حاصل نہیں کرو گے۔ آ کر دیکھا، کہا نہیں، تم کون ہے؟ فلانا کون ہے؟ اچھا خالد بن ولید۔ اچھا تمہارے بڑے کون ہیں؟ امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ کہ وہ تو مدینہ منورہ میں، ان کو بلاؤ۔ چونکہ بہت اہم جگہ تھی، مسلمانوں کے لحاظ سے بھی، یہود کے لحاظ سے بھی، نصارہ کے لحاظ سے بھی اہم جگہ تھی، تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہ صورتحال ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور یہ تھا کہ پتہ نہیں ایک علاقے کے فتح کے لیے وہ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ تمہارا امیر المؤمنین آئے تو کیا یہ خلافت کے رعب اور جلالت کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا؟ مشورہ کیا کہ کیا رائے ہے؟ کچھ نے یہ رائے دی کہ نہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے، اب تک کبھی علاقے میں ایسا نہیں ہوا، یہ لوگ خامخواہ کی شرط لگا رہے ہیں، آپ کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، ان کی رائے تھی کہ نہیں آپ کو تشریف لے جانا چاہیے، اور اس میں انشاءاللہ خیر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور لوگوں کی بھی خون بہنے سے بچ جائے، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وہاں وجود کی برکت سے لوگوں کے لیے بھی آپ کا وجود تسلی کا باعث ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آسانی سے فتح بھی دے دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، تشریف لے گئے۔ کیا تھا؟ ایک غلام ساتھ ہوگا اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، لوگ تو اعزاز سمجھتے تھے کہ ساتھ چلیں گے، سعادت سمجھتے تھے کہ ساتھ چلیں گے، ساتھ صحبت سے مل جائے وہی بڑی بات ہے، وہ بھی مسجد اقصی اور بیت المقدس جا رہے ہیں، اور کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کوئی ایک
کسی بزرگ کے ساتھ نہیں. یہ تو بزرگ کا لفظ بھی ان کے لیے بہت چھوٹا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ بہرحال یہ تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا. بالکل سادہ لباس جس میں پھٹن تھی، پیون لگے ہوئے تھے، اور ایک چادر امامت سر پہ رکھ لیا. ایک اونٹ تھا، 2 اونٹ بھی نہیں لیے کہ اچھا دونوں سوار ہو سکیں. ایک اونٹ تھا، باری باری سوار ہوتے ہوئے اپنے غلام کے ساتھ تشریف لے گئے. ایک باری ان کی، ایک باری ان کی، باری باری. ایک آگے چلے گا، ایک سوار ہوگا، پھر ایک آگے چلے گا، ایک سوار ہوگا. جب وہاں پہنچنے کے قریب ہوئے تو وہاں جو مسلمانوں کے جو حکام تھے، عمراء تھے، وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے. دیکھا اس حال میں امیر المؤمنین آ رہے ہیں اکیلے، نہ کوئی شان و شوکت، نہ کوئی اعزاز کی سواری، نہ لباس، نہ کوئی چیز. وہاں پر تو لوگ بڑے ظاہر بہت مالدار لوگ وہاں رہا کرتے تھے، تو وہاں کا ماحول کچھ اور تھا. انہوں نے بعض لوگوں نے رائے بھی دی کہ لباس اچھا پہن لیں، سواری اچھی رکھ لیں. یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. ہمارے عرب میں تو چل جاتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا، انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلن نبتغي العزت بغیرہ. ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز میں، اچھے لباس، اچھی سواریوں وغیرہ سے عزت تلاش نہیں کر سکتے. خیر پھر آگے وہ سلسلہ آیا کہ بیت المقدس جانے کا جب وقت آیا تب لوگوں نے کہا اب تو آپ اچھی سواری استعمال کر لیں. درمیان میں پانی آتا ہے، آپ موزے اتار کر اچھا آپ پانی میں سے چل کے جا رہے ہیں، پیر گیلے ہو رہے ہیں، مٹی لگ رہی ہے. لوگوں نے کہا آپ اچھی سواری لے لیں، اچھا لباس پہن لیں. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے بھی رائے دی. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ایسی بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی، اگر ہم اسلام کے علاوہ اور چیزوں میں عزت تلاش کریں گے تو ذلت میں پڑ جائیں گے. بہرحال اسی طرح آگے تشریف لے گئے، اور سامنے جو پادری وغیرہ تھے وہ آئے، اور انہوں نے آ کر جب دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کو، بس انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ وہی شخص ہیں، یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ ہماری کتابوں میں اسی طرح لکھی ہوئی ہے، بس اسی طرح ہے، ان کے حوالے کر دو. بیت المقدس کے فاتح یہی ہیں. نہ کوئی جنگ کی ضرورت پیش آئی، نہ کچھ ہوا، ان کے حوالے کر دیا، اور امن کے ساتھ کچھ معاہدات طے ہو گئے، کچھ معاملات طے ہو گئے کہ اچھا ان کو کیا حقوق ملیں گے، ان کے لیے کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور بہرحال وہ علاقہ مسلمانوں کے ماتحت آ گیا. اب وہاں پر کیا کچھ ہوا، پھر مسجد اقصیٰ تھی، اس کے پیچھے وہ صخرہ تھا، تو بہرحال وہ سب چیزیں تھیں، ان کے حالات مستقل ہیں، ان تفصیلات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں تاکہ ہم اب آج کے اس سلسلے کو ختم کریں، ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف بیویوں سے آپ کی کل 13 اولاد تھی. 9 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں. ان میں 2 مشہور ہوئے. بیٹوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہوئے، اور بیٹیوں میں تو ظاہر ہے صاحبزادی حضرت حفصہ جو ام المؤمنین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہا. اب ایک اور بات، چند باتیں یہاں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئیں، بڑے اچھے حالات رہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بڑے مشکل حالات بھی آئے. چونکہ الفاروق تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں بھی حق اور باطل کو واضح فرمایا. آئندہ آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا اگر کسی حاکم کے دور میں حالات اچھے ہیں تو وہ حق پر ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، مشکل حالات آ گئے تو وہ باطل پر ہے. ایسا نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں طرح کے حالات آئے ہیں. دنیا میں اچھے برے حالات کا آنا یہ حق اور باطل کی علامت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف حالات آتے رہے، اور بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ایسے کہ لوگ ہل گئے. لیکن یہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، آپ کے انصاف، آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری، آپ کے ایمان و تقوی سب متفق تھے. یہ بات کسی کو کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ چونکہ یہ غلط کام کر رہے ہیں اس لیے عذاب آ رہا ہے، والعیاذ باللہ. ظاہر ہے سب جانتے تھے.
خیر مختلف حالات آئے، میں 2-3 واقعات کا تذکرہ کرتا ہوں، 2 واقعوں کا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات. ایک تو واقعہ یہ پیش آیا جو کہ اتنا مشکل نہیں. ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، وہ تو ایک عام واقعہ بیان کر رہا ہوں ان کے معجزات کرامات کے طور پر. کرامات بھی ان کی مستقل ہیں، وہ ان کے اس عنوان کو بھی میں نے چھوڑ دیا. بہرحال ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ جب مصر فتح ہوا، وہاں کے گورنر تھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح مصر. وہاں کے لوگوں کا، قبطیوں کا ہمیشہ سے ایک دستور رہا تھا کہ وہ سال میں ایک تاریخ آتی تھی 25 مئی. اس دن وہ رات میں ایک کنواری لڑکی کو بالکل تیار کر کے پوری طرح وہ نہر نیل میں ڈال دیتے تھے. ظاہر ہے وہ تو بیچاری گئی، اور کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے پانی جاری رہتا ہے ورنہ پانی بند ہو جائے گا. جب فتح ہو گیا، وہاں کے لوگ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ ہمیں اجازت دیجیے، اس طرح ہمیں کرنا ہے. ان کی ہی لڑکی ہوگی، ان کی ہی بچی ہوگی، لیکن اجازت مانگی. آپ کے رعایا، اب آپ کی حکومت ہے تو آپ سے اجازت لے رہے ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. بہرحال انکار تو کر دیا. ہوا یہ کہ 25 مئی کی تاریخ گزر گئی، پانی بند ہونا شروع ہو گیا. کم ہوتے 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 بالکل رک گیا، اور اگست کی ابتدا تک تو پانی نہیں تھا، اور لوگ پریشان ہو گئے کہ اب یہاں جو گزارا تھا وہ نہر نیل، دریائے نیل کے پانی پر تھا، اور یہ پانی بند ہو گیا. اتنے مہینوں سے بند ہے، اور آگے بھی یہاں کے حاکم کی طرف سے تو اجازت نہیں ہے کہ ہم لڑکی اس میں ڈالیں، اور لڑکی نہیں ڈالیں گے تو پانی نہیں چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا. لوگوں نے تیاریاں شروع کر دیں کہ یہاں سے ہم منتقل ہو جائیں. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حالات کی نزاکت کو دیکھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ صورتحال ہے، کیا حکم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط، فرمایا کہ یہ میرا یہ خط نہر نیل میں ڈال دینا. خط میں کیا لکھا تھا؟ اگر تو اللہ کے حکم سے، اگر تیرا پانی اللہ کے حکم سے، اگر تیرا پانی تیرے حکم سے چلتا ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تیرا پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے پانی کو جاری کر دے. یہ خط رات میں ڈالا. لوگ مصر چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. بعض لوگ صبح دیکھا تو نہر میں پانی بھر گیا تھا، اور بہت تیزی سے پانی بہہ رہا تھا، اور آج تک بہہ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامت جو آج تک موجود ہے. خیر یہ تو ایک عام واقعہ تھا جو ان کے کرامات میں شمار کیا گیا ہے. اب اس کے بعد 2 بڑی آزمائشیں جو آئیں، میں ان کا تذکرہ کر کے بس اخیر پہ آتا ہوں. ایک تو یہ کہ جزیرۃ العرب میں سن 18 ہجری میں جزیرۃ العرب میں سخت قحط سالی ہوئی، بارشیں بند ہو گئیں، پیداوار ختم ہو گئی، جانور مرنے لگے، اور جانوروں کے پاس کھانے کی غذا گھاس وغیرہ تھی ہی نہیں کہ وہ گزارا کرتے. کسی نے جانور ذبح کیا تو اس میں ہڈی کے علاوہ کچھ نکلا نہیں، گوشت تھا ہی نہیں. لوگ بڑے پریشان تھے، اور بس عجیب حالت تھی. بڑی تنگی اور مشکلات سے وقت گزر رہا تھا. وہ چند مہینوں تک، تقریباً بعضوں نے فرمایا 9 مہینے تک یہ سلسلہ رہا. ان تقریباً 1 سال یا 9 مہینے تک یہ سلسلہ جو رہا تھا، اس کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے. رماد کہتے ہیں راکھ کو. یعنی لوگوں کے چہروں پر جو رونق تھی وہ ختم ہو گئی تھی، جیسے راکھ کالی ہوتی ہے. زمین کی رونق ختم ہو گئی تھی، زمین خشک ہو گئی تھی. جب ہوا چلتی تھی تو مٹی اڑتی تھی جیسے راکھ اڑا کرتی ہے. عام الرمادہ. عمر رضی اللہ عنہ انتہائی پریشان، فکر مند رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ان دنوں میں، تمام مہینوں میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی غذا یعنی گھی ہو یا گوشت ہو، اس طرح کی کوئی چیز کبھی نہیں کھائی. دودھ استعمال نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بھی کمزوری کے اور ضعف کے آثار تھے. کسی نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سے کہہ دو تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو. مفہوم بیان کر رہا ہوں. تم سمجھدار آدمی ہو، میرے طریقے کو اختیار کرو. ایسے کوئی بات تھی، ایسا کوئی مفہوم تھا اس کا. عمر رضی اللہ عنہ کو جا کر اس قاصد نے خواب سنایا، سمجھ گئے. نماز استسقاء پڑھی گئی. بارش کے لیے جو دعا نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء پڑھی گئی، اور اس کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور خوب پھر برکات ہوئیں. تمام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ بڑا سخت موقع تھا جس میں لوگ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو یہ
انہوں نے کچھ غلط کام کیا، اس کی سزا مل رہی ہے، لیکن الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لوگوں کا ایمان مضبوط تھا۔ اب تو تھوڑی سی بات پہ اس کو کہہ دیتے ہیں اللہ کا عذاب ہے۔ دوسرا واقعہ ملک شام میں پیش آیا، بڑا عجیب تھا، طاعون۔ بیت المقدس کے اطراف میں ایک جگہ ہے عمواس، وہاں پہ ایک طاعون اور وبا کی بیماری شروع ہوئی، یہ سن 17 ہجری کی بات ہے، بس بس یہ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد سن 17 ہجری میں ایسا طاعون کہ وہ پھیلتا گیا اور لوگ مرتے جا رہے ہیں، ایک ایک دن میں کئی جنازے، تقریباً 25,000 افراد اس میں شہید ہوئے، 25,000 افراد کا اس میں انتقال ہوا، اس میں غیر مسلم بھی تھے، اور شہید کا لفظ میں شاید غلط استعمال کر لیا ہو، 25,000 افراد اس میں انتقال کر گئے، اس میں کچھ صحابہ بھی تھے، مسلمان بھی تھے جو شہید بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، بہرحال بڑے بڑے صحابہ اس وبا، اس طاعون میں انتقال کر گئے۔ امین وہادہ الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں شہید ہوئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی اسی میں شہید ہوئے، اور بھی کئی صحابہ، کئی صحابیات اس میں شہید ہوئیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان اور متفکر تھے، وہاں مشورے بھی دیتے رہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بلایا بھی کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور مجھے آپ سے کوئی ضروری کام مشورہ کرنا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ مشورہ کیا تھا، میری جان بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ تو تیار تھے کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال ان حضرات کی شہادت کے بعد اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو ذرا وہاں سے کسی اور آبادی میں نہیں بلکہ پہاڑی علاقے پر لے گئے، جہاں پر آب و ہوا بھی اچھی تھی، اور پھر وہ وبا وغیرہ سے اور ان بیماری سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ بیماری ختم ہو گئی، اور جو باقی جو موجود تھے وہ صحت مندی کے ساتھ پھر جینے لگے۔ بہرحال یہ 25,000 افراد کا انتقال کر جانا، یہ بھی اس زمانے کے واقعات میں ایک عجیب واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سفر کیا ملک شام کا، اور وہاں تشریف لے جا کر جو شہداء تھے ان کے متعلقین ان کو تسلیاں دیں، اور باقی جو موجود تھے ان کے لیے بھی تسلی کا ذریعہ بنے، اور جو امداد کی ضرورت تھی وہ امداد کی۔ خود وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت کی بھی ایک مستقل تاریخ ہے، جو واقعات پیش آئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا واقعہ وغیرہ جو پیش آیا وہ اس وقت کی بات ہے۔ خیر، اب اخیر پہ آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے آج یہ عنوان پہ بات کی ہے، وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دعا مانگی۔ اب اخیر اور وفات اور شہادت پہ آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی، اس لیے کہ اسلام تو پوری قوت کے ساتھ اب دنیا میں پھیل چکا ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے ماتحت آ چکی ہیں، ہر جگہ امن قائم ہو چکا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مزید اس میں ترقیات دینا چاہ رہے ہیں، بہتری لانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے مختلف اسفار کرنا چاہ رہے ہیں۔ سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حج سے واپس تشریف لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ اب مختلف ممالک کے اسفار کیے جائیں، اور وہاں پوری طرح دیکھ لیا جائے، تسلی کر لی جائے کہ امن قائم ہے اور عدل قائم ہے۔ دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے 2 باتیں مانگتا ہوں، ایک تو یہ مانگتا ہوں کہ شہادت ملے، دوسرا یہ مانگتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی موت نصیب ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ کوئی غیر مسلم بالغ غلام وہ مدینہ منورہ میں قیام نہیں کر سکتا تھا۔ کسی جگہ اگر جنگ ہوتی اور فتح حاصل ہوتی، وہاں غلام ملتے تھے، تو بچے اگر ہوں تو وہ مدینہ منورہ میں غلام کی حیثیت سے آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بالغ ہیں، غیر مسلم ہیں، تو مدینہ منورہ میں ان کو قیام کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ قسمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مقدر ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں غلام آیا، ابو لؤلؤ فیروز جس کا نام تھا، مجوسی۔ یہ ایران کی جو فتوحات ہوئی اس میں پکڑا گیا تھا، تقریباً 2 سال پہلے 21 ہجری میں۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، اور چونکہ اس کو بڑی مہارت تھی، یہ لوہار بھی تھا، لکڑی کا کام بھی جانتا تھا، نقش اور تصویریں، یہ چیزیں بنانا، نقش و نگار وغیرہ یہ بھی جانتا تھا،
تو خیال یہ تھا کہ یہاں مدینہ منورہ میں رہے گا تو یہاں پر بھی لوگ یہ چیزیں سیکھیں گے اور ہنر آئے گا اور لوگوں میں یہ چیزیں ایک خیر کا ذریعہ بنیں گی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے یہ اجازت مانگی کہ ان کو اجازت دی جائے مدینہ منورہ میں قیام کی۔ ان کی سفارش پر اجازت مل گئی۔ ایک دن وہ غلام عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرا آقا جو ہے یعنی مغیرہ بن شعبہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھ پر جو مقرر کیا ہوا ہے روزانہ کا وہ بہت زیادہ ہے۔ پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ میں یہ کام کرتا ہوں۔ کتنا مقرر کیا ہے؟ روزانہ کے 2 درہم۔ فرمایا یہ کام جو تم کر رہے ہو اس پہ تو بڑی تمہیں اجرت ملتی ہوگی، 2 درہم تو کچھ زیادہ نہیں ہے۔ بات صحیح تھی، اس سے کہ ان کو روزانہ کے اگر 5 10 15 درہم اگر مل رہے ہیں تو اس میں 2 درہم اپنے آقا کو اگر وہ دے رہا ہے اور باقی خود رکھ رہا ہے تو 2 درہم تو زیادہ نہیں ہے ایسے شخص کے لیے۔ ہاں اگر کوئی عام ہوتا محنت مزدوری کرنے والا شخص تو الگ بات ہے، اس پہ تو انسان اچھا کما سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ 2 درہم تو تمہارے جو ہنر ہے اس کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہے۔ کہا اچھا، آپ کا انصاف میرے سوا سب لوگوں کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خوش دلی کے لیے یہ کہا کہ سنا ہے کہ تم چکی بھی اچھی بناتے ہو، میرے لیے بھی ایک بنا دو۔ تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب والے یاد رکھیں گے۔ الفاظ تو جو بھی تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے دور اندیش تھے، فراست ان کو حاصل تھی، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف اپنے شک اور شبہ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا اسلام میں جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو۔ اس کے بعد تقریباً 3 دن گزرتے ہیں، یہ بعضوں نے فرمایا 1 دن، واللہ عالم، تاریخی باتیں۔ تو بہرحال ذوالحجہ کی 27 تاریخ کو بدھ کے دن فجر کی نماز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے۔ اس نے سامنے، اس کے پاس وہ سامنے چھپا ہوا تھا اور اس نے ایک ایسا خنجر تیار کیا ہوا تھا جس میں 2 دھاریں تھیں اور بڑی تیز دھار تھی اور وہ چلانے میں بھی بڑا ماہر تھا۔ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مارا کہ آپ کو 3 جگہوں پر کہا جاتا ہے مارا تھا، کندھے پر بھی مارا اور پھر یہ سینے پسلی وغیرہ کے والا حصہ جو ہے، کوکھ والا حصہ، اس طرف بھی مارا، 3 جگہوں پر مارا اور سخت زخمی کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتیں بھی اس میں پھٹ گئی تھیں۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہ کوئی چیخ کی آواز تھی نہ کچھ تھا۔ پیچھے والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا، بس اتنا سنا کہ قرات موقوف ہو گئی۔ پیچھے والے لوگ تو سبحان اللہ کہہ کر آواز دینے لگے کہ قرات رک گئی ہے، کیا بات ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے مختصر صورتیں پڑھ کر نماز ختم کی، اور اس دوران وہ جو ابو لؤلؤ جو تھا فیروز مجوسی، اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، سوچا کہ یہاں سے بھاگوں، کچھ لوگوں نے پکڑنا چاہا تو اس تیزی سے مہارت کے ساتھ وہ نیزہ چلاتا تھا کہ 13 لوگوں کو سخت زخمی کیا، جس میں سے 9 شہید ہو گئے۔ 9 جو وہاں موجود تھے شہید ہو گئے، 13 لوگ زخمی ہوئے تھے، اس میں سے 9 شہید ہو گئے، باقی 4 شدید زخمی ہوئے لیکن بچ گئے، جان بچ گئی ان کی۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرنے کے بعد اور ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میری جان تو بچ نہیں سکے گی، خودکشی کر لی اور اپنی جان دے دی۔ نماز ختم کی گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون تھا؟ وہ تھا، کہا کہ اچھا اس کے حق میں تو میں نے انصافی کا فیصلہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس سے کہا تھا کہ 2 درہم تو زیادہ نہیں ہیں تو اس کو تو کہہ دیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اس وقت بھی یہی تھا کہ مغیرہ بن شعبہ سے سفارش ضرور کریں گے، ایک کی درخواست آئی ہے تو کیوں نہ آگے بات پہنچا دی جائے کہ سفارش ضرور کریں گے، لیکن اس کو بھی اس کی بات بتا دی اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ان کی بات بتانا چاہ رہے تھے۔ بہرحال یہ تو خیر طے تھا۔ اب یہ پھر ابو لؤلؤ جو تھا یہ کیا پیچھے سے جو جہاں سے یہ آیا تھا ایران اور یہ فارس وغیرہ کا علاقہ، تو وہاں سے یہ
پہلے سے اس کے کوئی تعلقات تھے کہ جس کی بنا پر اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش بنا رکھی تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ ایسا ہی تھا، یہ کوئی صرف ایک واقعہ نہیں تھا کہ اس وجہ سے بس کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 2 درہم کے لیے کسی کو قتل کر دے، ایسا نہیں ہوتا، اور وہ بھی مغیرہ بن شعبہ کو کرتا، عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں کرتا؟ یہ تو کچھ اور بات تھی، اور پیچھے سے اس کو اس پر تیار کیا گیا تھا اور باقاعدہ ایک سازش تھی۔ واللہ عالم، یہ تاریخی باتیں ہیں، اندازے ہیں، اور اس کو کوئی یقینی درجہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو اس دوران، اب ہمارے تصور سے باہر کی بات ہے کہ اتنی سخت زخمی حالت میں ایک شخص کیسے بات کر سکتا ہے اور کوئی رائے دے سکتا ہے، کوئی مشورے کر سکتا ہے۔ اس دوران بھی لوگوں نے مشورہ دیا، صحابہ نے، مقربین نے مشورہ دیا کہ آپ کوئی خلیفہ مقرر کر دیں۔ فرمایا میں خود خلیفہ بننا چاہتا نہیں تھا، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی یا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا تو میں انکار کر دیتا خلافت سے، لیکن ان کی بات ماننے کی وجہ سے مجھے خلافت کا بوجھ اٹھانا پڑا، تو زندگی میں تو اٹھایا، مرنے کے بعد بھی اٹھاؤں کہ مرنے کے بعد میں کسی کو مقرر کروں؟ بہرحال اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں انتشار نہ ہو کہ کون خلیفہ بنے، تو 6 افراد مقرر کر دے کہ ان میں سے کسی کو مقرر کر دینا۔ پھر بہرحال وہ 6 میں سے بھی 3 تو پیچھے ہٹ گئے، باقی 3 تھے، اور ان میں آپس میں پھر یہ معاملہ لوگوں کے مشورے اور صحابہ کے مشورے وغیرہ سے طے کیا گیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت طے ہوئی تھی۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی ہونے کی جو تاریخ ہے وہ 27 ذوالحجہ ہے، اور جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوا اور محرم کی پہلی رات ہوئی، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور محرم کی پہلی تاریخ کو صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا اور قبر میں اتارا گیا تھا۔ جن کے مشورے سے اور جن کی رائے سے، جن کے مشورے اور فیصلے سے محرم کا پہلا مہینہ طے ہوا تھا، ہجری تاریخ طے ہوئی تھی، وہی ہجری سال شروع ہوتا ہے، اور پہلی تاریخ محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور ان کو اسی میں شہادت کی حالت میں ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ورزقنا اتباعہم۔ یہ بڑے لوگ تھے، بڑی قربانیاں دیں اور بہت کچھ سبق چھوڑا۔ یہ تو ہم نے مختصر ایک بات کر لی، پھر بھی بات لمبی ہو گئی۔ ان کے واقعات میں بھی بڑے سبق ہیں، اور بہت سے لوگوں نے مستقل ان کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، عربی میں بھی موجود ہیں۔ ان کے حالات سے بہت سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے، آج ان کا تذکرہ ہوا ہے، ہم سب کچھ نہ کچھ پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم از کم 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب پہنچا دیں۔